السلام علیکم دوستو، اویسی صاحب نے برانچ کے دنگے ہنسا پر کافی کچھ کہا۔ ایک انسان کو گولی مار دی جاتی ہے اور اسے حراست نہ کر کے ان کو انکاؤنٹر کیا جاتا ہے۔ اسی معاملات میں اویسی صاحب نے کیا کچھ کہا، آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کس طریقے سے ناحق انصافی والی یہاں کی سرکار ہمارے ساتھ کر رہی ہے۔ تو پھر کیا جنید اور نصیر کے مارنے والوں کو بھی گولی مارو گے؟ بتاؤ بی جے پی والوں، جنید اور نصیر کو جس نے مارا تم اس کا بھی انکاؤنٹر کرو گے؟ نہیں کرو گے تم، اس لیے نہیں کرو گے کیونکہ تم مذہب کے نام پر انکاؤنٹر کرتے ہو۔ سرفراز عرف رنکو اور محمد طالم عرف سبلو، ان کی نشاندہی پہ جب پولیس کی ٹیم نانپارہ شیتر میں مرڈر ویپن کی ریکوری کے لیے گئی تو وہاں پہ انہوں نے مرڈر ویپن کو لوڈڈ حالت میں رکھا ہوا تھا، جس کو لے کر پولیس پر فائر کیا گیا۔ پولیس نے اپنی آتم رکشا میں جوابی فائرنگ کی جس میں ان دونوں کو گولی لگی ہے، یہ گھائل ہوئے ہیں، ان کو اپچار کے لیے پہنچا دیا گیا ہے اور جو انیہ 3 ابھیوکت ہیں ان کو بھی ہم نے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ آج 5 کو اپچارک روپ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ سبھی کے خلاف ٹھوس کارروائی کی جائے گی۔ راسکا کی کارروائی بھی جلد ان کے ورد عمل میں لائی جائے گی اور انیہ جو ابھیوکت ہیں ان کی تلاش بھی جاری ہے۔ ہماری ٹیمز گراؤنڈ پہ لگی ہوئی ہیں۔ جی ابھی اپچارادھین ہے، گھائل ہے، موت کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ یہ قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، انکاؤنٹر نہیں۔ تم کانسٹیٹیوشن کا انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہو، تم رول آف لا کو کمزور کرنا چاہتے ہو۔ پھر کورٹ کس لیے ہے؟ عدالت کس لیے ہے؟ سی آر پی سی، آئی پی سی کس لیے ہے؟ ججز کس لیے ہیں؟ پبلک پراسیکیوٹر کس لیے ہیں؟ اگر تم فیصلہ کرو گے کہ گولی سے انصاف کریں گے تو پھر بند کر دو عدالتوں کو۔ ججز کیا کام کریں گے پھر؟ قانون کی بالا دستی رول آف لا رہنا چاہیے نا؟ نہیں، آپ طے کریں گے۔ ارے یہ کام کورٹ کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ آپ پکڑو مجرم کو، کوئی قتل کرتا ہے تو سزا دلاؤ اس کو، 12 سال 14 سال لائف دلاؤ، مگر لے جا کر گھر کو بلڈوزر سے توڑ دینا، آسام میں لوگوں کو بے گھر کر دینا، مدرسے عزیزیہ کو جلا دینا، جلوس نکلے گا تو اسلام اور مسلمان کو گالیاں دینا۔ یہ زمانہ جو ہمارے اطراف طواف کر رہا ہے، ابھی بھی ہماری صفوں میں اہل دل زندہ ہیں۔ ظالموں یاد رکھو، ظالموں یاد رکھو، تم ہم کو سستی سے نہیں مٹا سکتے۔ تم مجھ پر مار سکتے ہو، گولیاں چلا سکتے ہو، تم میرا قتل کر سکتے ہو، تم جانور کے نام پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے مار سکتے ہو، مگر میں مٹنے والا نہیں ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ ہمارے دلوں میں خلفائے راشدین کی محبت تھی اور رہے گی۔ ہمارے دلوں میں، ہماری سوچ اور فکر میں سب چیزیں ہیں۔ کربلا ہمارے سوچ اور فکر میں ہے۔ تم ہم کو مٹا نہیں سکتے۔ ہاں تم ختم کر سکتے ہو، تم ہماری جان لے سکتے ہو، تم ہماری گردن مار سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو، کیونکہ رب کریم نے میرا فیصلہ کر چکا۔ ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ظلم تمہارا چلے گا، ارے تمہارا ظلم ختم ہوگا، یاد رکھو انشاءاللہ تمہارا ظلم ختم ہوگا۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو تبدیلی پیدا کریے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے تاریخ کو پڑھیے، سیرت النبی کو پڑھیے، شیر خدا کے واقعات آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ یاد رکھو، اگر ایمان کی حرارت پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ ظلم ختم ہوگا۔ اب یہ ہم سیاست دانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ریت پر لیٹنا بلال میرے لیے، کوڑے کھانا بلال میرے لیے، گرم گرم پتھر اپنے سینے پہ رکھنا میرے لیے، اسلام کے لیے۔ اور جب وقت آیا تو بلال کو مقام نہیں ملے گا۔ آقا فرماتے نہیں، چڑھو بلال۔ اور حضرت بلال جب کعبے پر کھڑے ہوتے تو اب کعبۃ اللہ کی طرف کہیں بھی جائے قبلہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر جا رہے ہیں اور بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اذان دے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا نظارہ ہوگا، کیا نظارہ ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فاتح مکہ ہوئی، رمضان مبارک میں ہوئی. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک کی چند لمحے ہمارے درمیان میں ہیں. نوجوانوں، اس کو غنیمت سمجھو. اللہ کی رحمت جوش میں ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جو زمانہ ہمارا طوفان کی طرح ہمارا تعاقب کر رہا ہے، ہمارے اطراف میں پھر رہا ہے، ہم ان ظالموں سے کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ارے تم طوفان بن کر ہمارے اطراف پھر رہے ہو، مگر یہی سرزمین دکن ہے. کیا اورنگزیب آیا تھا، قلعے گولکنڈہ پر فتح نہیں ملی، ایک رات میں طوفان آیا، اورنگزیب کی تمام فوج کے قلعے اڑ گئے، مگر اورنگزیب نے دیکھا کہ ایک قلعہ ہے جو خیمہ ہے جو باقی ہے،